السلام علیکم. پروگرام مد مقابل میں ہوں آمنہ جنجوا. میں ساتھ موجود ہیں روف کلاسرا. ٹاپکس کی جانب بڑھتے ہیں. پنجاب میں خاموشی سے شہریوں کو خطرناک سزائیں دینے کے لیے سخت قانون سازی کا بل پنجاب اسمبلی میں پہنچ گیا. اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی لاعلم نکلے. مجوزہ آئینی بل میں ایگزیکٹو کو کسی شہری کی جائیداد، موبائل، بینک اکاؤنٹ ضبط کرنے کا اختیار ہوگا. اس بل کی اصل حقیقت کیا ہے؟ پنجاب حکومت اس بل کو کن مقاصد کے تحت لانا چاہتی ہے؟ اس اہم آئینی مسئلے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر تجزیہ کار نصر اللہ ملک. 6 فروری 2026 کو اسلام آباد سے روانہ ہونے والی PIA کی پرواز PK 326 میں بورڈنگ کارڈ کی تصدیق کے دوران سینیٹر بلال مندوخیل، کیبن کریو کی رکن سائمہ رانا اور ASF اہلکاروں کے درمیان ہونے والے جھگڑے کی انکوائری رپورٹ وزارت داخلہ کے میجر جنرل وقاص سلمان نے سینٹ کی متعلقہ کمیٹی میں پیش کر دی. رپورٹ میں اس واقعے سے متعلق اہم انکشافات سامنے آ گئے. کمیٹی اجلاس میں طیارے کے کپتان اور ایئر ہوسٹس سائمہ رانا نے اپنے رویے پر معافی بھی مانگی، تاہم سینیٹر بلال مندوخیل نے یہ معافی قبول کرنے سے انکار کر دیا. آج ہم پروگرام میں اس اہم واقعے پر سینیٹر بلال مندوخیل سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے انہوں نے معافی کیوں قبول نہیں کی. جبکہ دوسری طرف سینٹ کی داخلہ کی ذیلی کمیٹی میں سینیٹر سیف اللہ ابڑو FBR افسران پر برس پڑے. یہ کیا معاملہ تھا، اس پر بھی بات کریں گے. اس کے علاوہ دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں گر گئیں لیکن پاکستانی عوام کو حکومت ریلیف نہ دے سکی. قیمتیں کم نہ ہونے پر عوام میں مایوسی پھیل گئی. حکومت سخت تنقید کی زد میں آ گئی. حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم نہ کرنے کی وجہ بتائی ہے. اس اہم ایشو پر بھی پروگرام میں بات کریں گے. پروگرام میں نصر اللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام. کیسی آمنہ؟ بہت شکریہ سر ٹائم دینے کے لیے. پنجاب حکومت ایک اسمبلی میں بل لے کر آئی ہے جس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ لوگوں کے تحفظات جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں. آخر اس بل میں کیا ہے کہ صوبے کے لوگ خاص طور پر بات کیجئے تو وہ اتنے اپسٹ دکھائی دے رہے ہیں؟ اب نا روف کلاسرا صاحب کی بھی خدمت میں میرا جو ہے وہ سلام پیش کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کلاسرا صاحب بھی ان ساری چیزوں کو جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں ان کے علم میں ہے کہ ہمارے ہاں جو قانون سازی ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کلاسرا صاحب جو ہے پارلیمان کی جو ہے وہ ساری کارروائی کو اور جو قانون سازی کا عمل ہوتا رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے اس کو دیکھتے رہے ہیں. وہ اتنی اجرت میں کی جاتی ہے اور اتنی چھپ چھپائے کی جاتی ہے کہ کسی کو کانوں کان خبر ہی نہیں ہوتی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے ان کے اوپر، بابوؤں کے اوپر. بابو جو ان کو بنا کے دے دیتے ہیں وہ اس کو آگے لے کر آ جاتے ہیں. یہ بل بھی کوئی مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ بابوؤں کا بنایا ہوا ایک بل ہے جس کے نتیجے میں نہ حکومت کو کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ بل کیا ہے. کسی وزیر کو نہیں پتا اس بارے میں کہ اس بل سے وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. اسپیکر صاحب جو ہیں احمد خان صاحب انہوں نے بھی حیرانگی کا اظہار کیا جی کہ مجھے تو پتہ ہی کیوں نہیں یہ بل جو ہے وہ اسمبلی میں ٹیبل کیا جا رہا ہے. دوسرا اس بل کے لیے جو ہے وہ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کرنا کیا چاہتی ہے. اگر آپ نے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کرنی ہے، اگر آپ نے جو ہے وہ ہیبچول جو افینڈرز ہیں، کریمنلز ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے، اگر آپ نے سوشل میڈیا پہ فیک نیوز چلانے والوں کے خلاف کارروائی کرنی ہے تو آلریڈی اس پہ قانون تو موجود ہے سب کے. اگر آپ کے پاس حد تک عزت کا قانون موجود ہے، اگر آپ نے ڈس انفارمیشن پھیلانی ہے اس کے خلاف قانون موجود ہے، پیکا آپ کے پاس آلریڈی موجود ہے، NCCIA آپ نے بنا لیا. سوشل میڈیا پہ جو کچھ اگر غلط چیزیں ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کے پاس ادارہ بھی موجود ہے، میکنزم بھی موجود ہے. اسی طریقے سے پولیس بھی آپ کے پاس موجود ہے. پولیس جو ہے وہ ان مجرموں کو پکڑتی بھی ہے. ANF آپ کے پاس تھی پنجاب میں، آپ نے CNF بھی بنا لی ہے. آپ نے یعنی ANF کی موجودگی میں آپ نے CNF جو ہے وہ نارکوٹکس کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے ایک الگ سے فورس بنا لی ہے. پھر آپ اس بل سے کرنا کیا چاہتے ہیں؟ مجھے سچی بات تو حیرانگی اس بات پہ ہے کہ جب سارے ادارے آپ کے پاس ہیں، قوانین آپ کے پاس ہیں، عمل درآمد آپ نے کرنا ہے. عمل درآمد آپ کر نہیں پاتے، قانون پہ قانون بنائے چلے جا رہے ہیں. اور پھر آپ یہ جو بابو ہیں، ایک کمشنر صاحب ہوں گے، وہ بیٹھیں گے، ان کے ساتھ جناب 5-6 ممبران ہوں گے، وہ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ میرا موبائل آپ سے انہوں نے لینا ہے، انہوں نے میرا لیپ ٹاپ لینا ہے اور مجھے ناپسندیدہ شخص اگر انہوں نے قرار دینا ہے تو وہ بیٹھ کے قرار دے دیں گے. اب اس کے بعد میں اپیل کرنے جاؤں گا ایک ریٹائرڈ جج صاحب کے پاس. یعنی آپ دیکھیں کہ آپ عدالت بھی خود ہیں، انویسٹیگیشن بھی آپ خود کریں گے، فیصلہ بھی آپ خود سنائیں گے، اپیل بھی آپ خود سنیں گے. تو میرا خیال ہے شاید پتہ نہیں اب یہ ان کو کنہوں نے بنا کے دے دیا ہے یہ بل، یا ان کی سوچ میں کیا ہے. کچھ سمجھ سے 12 تر چیزیں ہیں. ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس قسم کے قوانین سے حکومت کو جو ہے وہ تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے
اور پیپلز پارٹی نے تو کھل کے کہہ دیا ہے کہ اگر ہماری پارلیمان میں تعداد کم ہے پنجاب اسمبلی میں، اگر آپ نے منظور کروا بھی لیا تو ہم اس کو کورٹ میں چیلنج کر دیں گے. پھر اگر پنجاب میں اگر اس قانون کو آپ لے کر آتے ہیں، خیبر پختونخوا میں ایک بندہ بیٹھا ہوا جو ہے وہ اگر ایسا ہی عمل کرتا ہے جس کو آپ جو ہے وہ سخت قرار دے رہے ہیں تو اس کے خلاف کارروائی کیا ہوگی؟ اگر آپ واقعی سنسیئر ہیں ملک میں ایک اچھے معاشرے کے قیام کے لیے، آپ چاہتے یہ ہیں کہ آپ جو ہے وہ منشیات فروشوں کو، مجرموں کو، اس ملک کے اندر جو لوگوں کے خلاف دنگا فساد کرتے ہیں، جو قبضہ گروپس ہیں، جو تنگ کرتے ہیں لوگوں کو، ان کے گھیرا تنگ کرنا چاہتے ہیں تو جو پہلے سے آپ کے پاس قوانین موجود ہیں اول تو آپ ان کے اوپر عمل درآمد کروائیں. ملک صاحب آپ نے بڑا تفصیل سے آپ نے سارا اس پہ روشنی ڈالی ہے، اس کے بیک گراؤنڈ پہ ایک ایک کر کے آپ سے چیزیں ہم کریں، کیونکہ آپ نے اس پہ بڑا ایک اچھا وی لاگ بھی کیا ہے، بڑی ڈیٹیل سے آپ نے، بڑا پاپولر ہوا ہے آپ کا وی لاگ، میں دیکھ رہا تھا فیس بک پہ بڑا شیئر کیا گیا ہے وہ. تو اس میں ابھی آپ نے کہا کہ کوئی افسران ہیں، بیوروکریسی ہے جو عمومی طور پر ان سیاستدانوں کو یا حکمرانوں کو یہ چیزیں اس طرح تیار کر کے دیتے ہیں. اب اس میں میری دو چیزیں ہیں سر. ایک تو یہ ہے کہ جو افسران ہوتے ہیں وہ حکمرانوں کو دیکھ کر ہی وہ کوئی چیز تیار کرتے ہیں کہ ہمارا حکمران حاکم چاہتا کیا ہے. یہ تو بیوروکریسی کا یہ کمال ہے، آپ یہ بات اپریشیٹ کریں گے کہ جب تک ان کو وہاں سے کوئی انڈیکیشن نہ لگے کہ حاکم یہ چاہتے ہیں اس کے مطابق وہ چیزیں بنا کے دیتے ہیں. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بل جو ہے یہ تو مسلم لیگ نواز کے ایک رکن نے پنجاب اسمبلی میں پیش کیا ہے، کوئی بیوروکریٹ نے تو انہوں نے بنا کے تو نہیں دیا ہوگا، یہ تو ان کے اپنے ایم پی ایس صاحب ہیں جنہوں نے وہاں پہ پیش کیا جس پہ بات ہو رہی ہے. سر دیکھیں کلاسا صاحب، پیش تو بہرحال کسی رکن اسمبلی نے ہی کرنا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ کنسلٹیشن کی جاتی، کسی ماہر قانون کے ساتھ یہ بیٹھتے، کسی ریٹائرڈ جج صاحب کے ساتھ یہ بیٹھتے، یا اپنی پولیٹیکل کمیٹی جو ان کی ہو سکتی ہے، پارلیمانی کمیٹیز ہوتی ہیں، پارٹی کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے، وہ بیٹھ کے اگر اس قانون کو دیکھ لیتی کہ جناب اس سے آپ مقاصد کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. مجھے اس لیے لگتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں دیکھیں پولیس نے اپنی عدالت بنا لی ہے. اگر آپ اس کا تھوڑا سا اس اینگل سے دیکھیں، پولیس خود ہی فیصلہ کرتی ہے، پکڑ کے ناب اندر کر دیتی ہے، پولیس پکڑ کے ناب آپ کو جو ہے وہ پھڑکا بھی دیتی ہے، کہتی ہے جناب جی یہ صاحب ہیں جو آپ جو ہے یہ ان کے خلاف اتنے مقدمات ہیں، پھر پولیس مقابلہ خیر وہ کہہ دیتے ہیں ہو گیا. اسی طریقے سے جو ہے وہ میڈیا نے اپنی عدالت لگائی ہے، وہ کہتا ہے جناب فلاں چور ہے، اس کے پاس ثبوت ہو نہ ہو وہ اپنا عدالت بنا کے بیٹھا ہوا ہے. باقی آپ کے ادارے ہیں وہ بھی اپنی اپنی عدالتیں بنائے بیٹھے ہیں. تو یہ میرے خیال میں سوچا ہوگا کہ بیوروکریسی نے ان کا ہم بھی اپنی عدالت بنا لیتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے، کمشنر صاحب کی نگرانی میں یہ ایک عدالت بن جائے گی، جس کو پکڑیں گے اس کو تحقیقات ہی خود کریں گے، اسی کے بارے میں وہ فیصلہ دے دیں گے. مجھے لگتا یہ ہے، ہو سکتا ہے میں اس میں غلط ہوں، کہ یہ جو افسران ہوتے ہیں یہ حکومت کو کہتے ہیں جناب بڑا مسئلہ بن گیا ہے، دیکھیں لوگوں کو ایسے ٹیکل کرنا ہے، ان کو ایسے ہینڈل کرنا ہے، اس کو ایسے گرفتار کرنا ہے، تو یہ ایک نیا جو ہے وہ ایک ادارہ بناتے ہیں. دیکھیں تجاوزات کے خلاف اگر آپ کا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، اسسٹنٹ کمشنر، تحصیلدار کیا پہلے کارروائی نہیں کرتے تھے؟ آپ نے پیرا بنا لی، چلیں مان لیا آپ نے پیرا بنا لی، اب پیرا پہ بھی آج شکوہ آپ کر رہے ہیں، آج کہہ رہے ہیں جی سی ایم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ پیرا کا جو تکبر ہے، سامان اٹھا کے لے جاؤ، یہ برداشت نہیں کریں گے. بھائی یہ اختیارات آپ نے ہی دیے ہیں، کوئی جائیں دکانداروں پہ چھاپے ماریں، پکڑیں. آپ کسی میکنزم کے تحت ادارے بناتے، کوئی ان کا چیک اینڈ ملک صاحب ایک اور بتائیے گا، میں اس کو پڑھ رہا تھا، اس بل کو میں پڑھ رہا تھا، بڑی تفصیل سے میں نے پڑھا اس بل کو اور اس کی امپلیکیشنز کو بھی. تو یہ مجھے یہاں پہ پہلے پی کا آرڈیننس نے پی کا لا بنایا ہوا ہے فیڈرل حکومت نے. سر وہاں پہ بھی یہ ڈیجیٹل اور انہی تمام چیزوں کو وہ کور کرتا ہے، سائبر کرائم کی. اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسٹلی سائبر کرائم ریلیٹڈ چیزیں اگر آپ نوٹ کریں تو 60-70% ریلیٹڈ چیزیں جو ہے نا انہوں نے نام تو ہیبچول کا ڈالا ہے، ریپیٹ اس میں افینڈرز ہیں ان کا ڈالا ہے. تو لیکن موسٹلی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل اس سے ورلڈ سے ریلیٹڈ ہے، سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہے. آلریڈی پی کا آپ کے پاس موجود ہے جو پورے پاکستان پہ اپلیکیبل ہے. ساتھ میں آپ نے یہ بل لے کر آ گئے ہیں جس میں آپ نے مزید میسو آپ نے پنشمنٹس، بلکہ وہ تو انہوں نے بات ہی ختم کر دی. جیسے آپ نے کہا جج، جوری، ہینگ مین، وہ تو ڈسٹرکٹ لیول پہ انٹیلیجنس ان کی کمیٹیز بیٹھی ہیں، وہی فیصلہ کر لیں گے. اور تیسری بات سر آپ کو یاد ہوگا، آپ لاہور میں بیٹھے ہیں سر، کہ یہ ایک توہین مطلب ایک لا بھی لائے تھے، اس کا یہ سو کرنے کا لائے تھے جس میں بڑی سخت سزائیں دی گئی تھی، 30 لاکھ روپے آپ کو جمع کرانے پڑیں گے، سزائیں ہوں گی، وہ بھی پنجاب لے کر آئے تھے. کیا وجہ ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے پیکا کے ہوتے ہوئے پہلے سے پنجاب میں ایک اور لا موجود تھا اس کا ڈیفیمیشن کا اتنا بڑا سخت، اب انہوں نے کہا نہیں جناب یہ دونوں لاز اتنے اہم نہیں ہیں، یہ شاید بندوں کو ٹائٹ کرنے میں ناکام رہے، ہم تیسرا بھی لے آئیں. سر
دیکھیں کلاسر صاحب سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس قوانین موجود ہیں، مجھے بتائیے کیا دنگا فساد کرنے والوں کے لیے کیا آپ اینٹی ٹیررزم کا ایکٹ آپ کے پاس موجود نہیں ہے؟ کیا آپ ہوائی فائرنگ کرتے ہیں فرض کریں، اس کے لیے آپ کے پاس قانون موجود ہے؟ کیا آپ سوسائٹی میں پینک پھیلاتے ہیں، اس پہ آپ کو سزائیں ہوتی ہیں، لوگ پکڑے جاتے ہیں؟ اسی طریقے سے ٹریفک پولیس جو راستہ روکنے والے کو اگر آپ نے غلط پارکنگ کی ہے آپ کو چالان کرتے ہیں، اگر آپ غلط پارکنگ کر کے آپ جو ہے وہ مزید روڈ کو بند کر رہے ہیں آپ کے خلاف مقدمہ درج ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آلریڈی موجود ہے، اس میں کوئی ایسی چیز مجھے لگی نہیں کہ جناب جو ہے فلاں یہ کام جو کرے گا۔ ہاں ایک چیز لگی ہے اس میں ہے جانوروں کو بھی آپ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، جانوروں کو تو کتوں کو آپ مار رہے ہیں، پھر آپ کو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی جانور کو مارنے سے پہلے جناب ان کو باقاعدہ ٹریٹمنٹ کریں گے، پکڑیں گے، ان کے لیے ڈاگز ہاؤس بنائیں گے، یہ کام آپ کریں گے۔ یعنی یہ کسی این جی اوز نے یہ بھی کہہ دیا ہوگا کسی افسر کو، یا کسی افسر صاحب نے کتا رکھا ہوگا، اسے کتے سے محبت ہوگی، اسے کہا یار یہ گورنمنٹ کتے کے خلاف کارروائیاں کرتی ہے، اس کو بھی اس میں ڈال دیتے ہیں۔ بھائی آپ اس میں سے کرنا کیا چاہتے ہیں؟ یا تو یہ پتہ چلے کہ آپ کی خواہش کیا ہے۔ بھائی میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ 2 ادارے ہیں پنجاب کے اندر، اے این ایف بھی ہے، سی این ایف بھی ہے، اینٹی نارکوٹکس فورس بھی ہے جو فیڈرل کی ہے، ان کے یہاں ڈی جی بیٹھتے ہیں پنجاب کے اندر، پھر پنجاب میں جو سی این ایف بنی ان کے ایک ڈی جی ہیں، وہ بھی بریگیڈیئر صاحب یہاں پہ موجود ہیں۔ اس کے باوجود کہ پولیس منشیات والے کو پکڑتی ہے، پولیس کے پاس اختیار ہے، آپ کے پاس انتظامیہ کے پاس اختیار ہے۔ یہاں لیں گے ایک شارٹ بریک، نصر اللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک سے واپس آتے ہیں مزید بات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پاکستان اب ایک ہارڈ سٹیٹ بنایا جائے گا، لائک وہ مطلب ماڈل بھی بتاتے تھے جناب کہ یہ بڑی آزادیاں دے دی ہم نے، بڑا لوگوں کے مطلب وہ کیا منہ کو لہو لگ گیا ہے، جس کا جو جی چاہتا ہے ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، جس کے بارے میں جو لکھنا چاہے لکھ دیتا ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں۔ عدالتوں میں جائیں تو عدالتیں آپ کی 4-4 5-5 سال فیصلے نہیں کرتی، تو انہیں مطلب اس کا کنٹیمپٹ کا ہو یا آپ کا ڈیفیمیشن کا لاز ہو، کوئی بھی لاز ہوں، سزائیں کسی کو نہیں ہوتی۔ سو وہ کہتے ہیں الٹیمیٹلی لوگوں کو ایک چسکا پڑ گیا ہے، لوگ جو چاہیں کسی کے بارے میں لکھ دیتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لہٰذا وہ آ کے اس نتیجے پر پہنچے کہ ریاست کو ہارڈ ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں کہ چائنیز ماڈل ہونا چاہیے، ساؤتھ ایسٹ ماڈل ہونا چاہیے، نارتھ کوریا، ایران، اس طرح کی چیزیں کہ شہری کو اگر ایسی بات کرے جو ریاست کو پسند نہیں آ رہی یا ریاست کے کسی بڑے کو پسند نہیں آئی تو اس کو اٹھائیں اور اس کو اٹھا کے تو جو دل کہے آپ کا کر دیں اور قانون روکنے والا نہ ہو، ایسا قانون بنائے کہ سزائیں دیتے رہیں، خود دیتے رہیں۔ سر یہ ہارڈ سٹیٹ والا وہ کنسیپٹ پنجاب میں بھی پہنچ گیا۔ سر کلاسر صاحب آن اے لائٹر نوٹ، پہلے آپ کو کوئی پوچھتا ہے جب اٹھا لیں آپ کو کوئی پکڑ کے لے جائے آپ کو جا کے بند کر دے؟ وہ ہمارے ایک دوست ہیں رضوان صاحب، آپ کو پتہ ہے 2018 میں ان کے خلاف مقدمہ بنا تھا FIA میں، آج تک بھگت رہے ہیں۔ یعنی سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ہارڈ سٹیٹ ضرور بنیں۔ دیکھیں میں ہارڈ سٹیٹ کا قائل ہوں، ہارڈ سٹیٹ کیا ہونی چاہیے؟ مجرموں کے خلاف ہارڈ سٹیٹ ہونی چاہیے، سوسائٹی کے اندر فیک نیوز پھیلانے والوں کے خلاف ہارڈ سٹیٹ ہونی چاہیے، منشیات فروشوں کے خلاف ہارڈ سٹیٹ ہونی چاہیے، وہ قبضہ گروپوں کے خلاف ہارڈ سٹیٹ، وہ کہتے ہیں اس بل میں یہ چیزیں ہیں سر، قتل کر کے دندناتے ہیں کے خلاف ہارڈ سٹیٹ ہونی۔ ملک صاحب بہت ساری چیزیں جو آپ نام لے رہے ہیں وہ اس بل میں موجود ہیں، باقی بھی اس میں ہے صاحب، ذرا مس یوز اس لا کا ہوگا پاکستان میں بڑا آسان ہے کہ کیا جا سکتا ہے، کسی پہ بھی لگا کہ اپنی کمیٹی اپنے افسران ہیں وہ کر لیں گے، لیکن جو نام آپ لے رہے ہیں چیزیں یہ تو موجود ہیں بل کے اندر، انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں یہ والی باتیں۔ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ موجود ہیں، تو پھر آپ کو یہ اچھا اس کے قوانین بھی موجود ہیں ان سب چیزوں کے 1918 ان قوانین کی موجودگی میں آپ کو ضرورت کیا ہے؟ یعنی یا تو یہ ہے کہ ایوب خان صاحب نے کہا تھا گنڈے جو ہیں ان کو گنڈے بنانا، جس کو ڈکلیئر کرنا گنڈا، اس کو گنڈا ایکٹ لے کر آ جائیں۔ پھر آپ اس میں بھی یہ کرنا چاہیں گے کہ شاید آپ اپنے مخالفین کو رگڑا لگانا چاہتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے حکومت کو باقاعدہ ایک بریفنگ دینی چاہیے کہ جناب ہمارا مقصد یہ ہے اور ہم اس مقاصد کو اس لیے نہیں حاصل کر پا رہے، فلاں فلاں وجوہات ہیں، فلاں قانون ہمارے راستے میں رکاوٹ ہے، یہ ہمارے لیے مسائل ہیں قانونی۔ ملک صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ آئیے نا، بل کو پڑھا ہے میں نے، جو مجھے سمجھ آئیے نا سر، جو انہوں نے آبجیکٹیو اس کے بتائے ہیں بل کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب 1918 میں یہ ایکٹ بنا تھا، یہی والا افینڈرز والا جو گورے صاحب نے بنایا تھا، برٹشرز نے، کلونیلسٹ نے، اس کے بعد تقریباً 100 یہ کتنے سال بنتے ہیں سر، 8 سال وہ کہتے ہیں گزر گئے ہیں۔ پھر جب یہ ایوب خان صاحب کے دور میں گنڈا ایکٹ بنا جس کا آپ نے ابھی حوالہ دیا، اس کو بھی کہتے ہیں جناب آپ دیکھ لیں تقریباً کوئی اس کو بھی 70-80 سال ہونے والے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے جو بل سے مجھے سمجھ آئیے، میں کوئی ان کو وہ نہیں کر رہا، جسٹ ایکسپلین کر رہا ہوں کہ آپ کے اس دوران میں
تو 100-150 سال میں بڑی چینجز آ گئی ہیں جو برٹش دور میں نہیں تھی، ایوب خان صاحب کے دور میں نہیں تھی. اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا، ڈیجیٹل میڈیا نہیں تھا، سائبر نہیں تھا، وائی فائی نہیں تھا، نیٹ نہیں تھا، ٹویٹر نہیں تھا، مطلب ہے آپ کا یہ انسٹا نہیں تھا، آپ کی اے آئی نہیں تھی، آپ کی یہاں پہ مطلب کیا کیا فوٹو شاپ والی، وہ کہتے ہیں یہ چیزیں موجود نہیں تھی، سو ہمیں ان کو اپڈیٹ کرنا ہے. اس وقت تو فزیکلی طور پر چیزیں ہو جاتی تھی، اب تو ساری اس پہ ہیں، آپ کے سائبر ورلڈ پہ ہیں، آپ کی آن ایئر ہیں، آپ کی ٹویٹر سوشل میڈیا فیس بک پہ ہیں. سو ہم ان کو ہینڈل کرنا چاہتے ہیں. ڈو یو اگری وتھ دیئر یہ جسٹیفیکیشن کہ یہ ٹھیک ہے یہ کہ وقت کے ساتھ اب آپ کو بہت ساری نئی چیزیں ڈالنی ہیں؟ میرے لیے یہ کراسا صاحب یہ جسٹیفیکیشن ہضم کرنا ذرا مشکل ہے نا. آپ کے پاس NCCI موجود ہے، اگر آپ جو ہے ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ کوئی ایسی چیز لگاتے ہیں جو چلیں سوشل فیبرک کے خلاف ہے، یا آپ کے کسی کے خلاف ہیٹ سپیچ ہے، یا جھوٹا پروپیگنڈا ہے، تو آپ کو NCCI یہ پہلے بلا لیتے ہیں نا جی، لائیے اپنا فون دیجیے، فرازن کرنا پڑے گا. آپ کے خلاف کمپلینٹ جاتی ہے، آپ کے کمپلینٹ کے بعد آپ کو اگر آپ کو نوٹسز جاری ہو جائیں، چوتھے پہ آپ کے خلاف FIR درج ہو جاتی ہے. بھئی یہ چیزیں موجود، آپ اس سے پہلے ہی چاہتے ہیں جناب کہ جی فلاں بندہ جناب اس کا موبائل لینا ہے، آپ اس کا لیپ ٹاپ لینا ہے، تو آپ کو ایک کمشنر صاحب بیٹھ کے کمیٹی میں آرڈر کر دیں گے کہ ان سے موبائل اور اس کا لیپ ٹاپ لے لو. انویسٹیگیشن کون کرے گا؟ سر دیکھیں NCCI میں بھی 3 نوٹسز جاری کرنے کے بعد آپ کو جو ہے آپ کے خلاف FIR درج ہوتی ہے، آپ کو سنا جاتا ہے، آپ کی ساری چیزیں. دوسری جو فریق ہوتا ہے جو اس سے متاثر ہوتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے آ کے کہ جناب انہوں نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا، یہ زیادتی کی، یہ سوشل میڈیا میں میرے خلاف کمپین چلی ہے. مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ ملک صاحب آپ کی کیا آبزرویشن ہے؟ لاہور میں آپ نے ڈیکیڈ سے رپورٹنگ کی ہے، جرنلزم کی، ابھی بھی وہاں پہ آپ اپنا شو بھی کرتے ہیں، چیزیں بھی کرتے ہیں، رپورٹنگ بھی کرتے ہیں، لاہور کے مزاج کلچر کو، حکمرانوں کو سمجھتے ہوں. تو مریم نواز صاحب آہستہ آہستہ اس کی طرف جا رہی ہیں کہ زیرو ٹالرنس کہیں یا نان ٹالرنس کہیں، اور جس پہ کہا بھی کیا ہے کل کہ جناب یہ کل کو آپ کے خلاف بھی چیزیں استعمال ہو سکتی ہیں. تو اتنی ان میں انٹرولریشن بڑھتی جا رہی ہے، سختی بڑھتی جا رہی ہے. یہ کیا ان کا یہ ماڈل جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیں ہر حکمران تو چاہتا ہے کہ کوئی ان کے خلاف بات نہ کرے، لیکن آپ اگر کسی کی جائز بات ہے، اگر کسی پروف یہ پھر یہ کیوں جنرل ضیاء کے اور جنرل مشرف کے خلاف باتیں کرتے تھے سر؟ نہیں پھر یہ ہمارے حکمران بھی باتیں نہ کرتے، جنرل ضیاء اور جنرل مشرف پہ باتیں نہ کرتے، پھر وہ بھی نہیں کرتے تھے. بعض لوگ جو کمپیریزن کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈکٹیٹروں کا دور اچھا تھا، اس میں ہم بات چیت کر لیتے تھے. سیاستدان تو بات سننا نہیں چاہتا. اچھا پھر سیاستدان اپنا غصہ نکالنا چاہتا ہے، غصہ کسی اور پہ ہوتا ہے، نکالتا کسی اور کے اوپر ہے. وہ بھائی اگر آپ کو وکٹمائز کیا گیا ہے، جن لوگوں نے وکٹمائز کیا ہے آپ ان کے ساتھ نپٹیں. دوسری بات یہ ہے، میں تو ایک اور بات بھی کہتا ہوں کراسا صاحب، یہ جو الزام تراشی کا ہے جس پہ ہمیں اور آپ کو کہتے ہیں جناب آپ نے یہ کیا کہہ دیا، بھائی آپ روزانہ پریس کانفرنس کر کے الزام لگاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. آپ ڈیلی سیاستدان ایک دوسرے کو چور ڈاکو آپ کہتے ہیں، میں تو نہیں کہتا. بھائی آپ ایک دوسرے کو جو ہے وہ لٹیرا کہتے ہیں، روزانہ سوشل میڈیا پہ کمپینیں چلواتے ہو ایک دوسرے کے خلاف، آپ چلواتے ہیں، ہم تو نہیں چلواتے. ہم تو کہتے ہیں میرٹ پہ خبر ہے اس کو چلائیں، اگر کسی کے خلاف پروف ہے جو کرپشن کا ہم اس کو آنیر کریں. ملک صاحب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، ادروائز تو ہم آگے چلتے ہیں ذرا. یہ پنجاب اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے؟ یکدم اسپیکر صاحب جو ہیں ملک احمد صاحب ہیں ایکٹیو ہو گئے ہیں، بڑا ان کا حکومت کے بینچز کے ساتھ وہ اچھی خاصی ہم دیکھ رہے ہیں، ایک کنفلکٹنگ ایک سچویشن پیدا ہو گئی. کیا ہوا سر؟ اس کی کیا انسائیڈ سٹوری ہے سر؟ واٹ وینٹ رانگ بٹوین دیز ٹو؟ دیکھیں کراسا صاحب، جو مجھے لگتا یہ ہے کہ ایک تو ملک احمد خان صاحب جو ہیں وہ مطلب شہباز شریف صاحب کے قریبی دوستوں میں سے ہیں، حمزہ صاحب کے بھی دوستوں میں سے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ملک احمد خان صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ایک قابل قبول قسم کے سیاستدان رہے ہیں. ماضی میں بھی باجوہ صاحب کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک بڑا قد کاٹ کا سیاستدان سمجھتے ہیں. کئی بار ان کا جب نام بھی ڈسکس ہوتا ہے کہ جناب اگر کوئی ایسا موقع آیا تو پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی ہو سکتے ہیں ملک احمد خان صاحب. اب ذرا تصور کیجئے کہ باقی لیڈرشپ کے لیے یہ اتنا آسان ہوتا ہے یہ باتیں سن لینا کہ جناب ملک احمد خان صاحب بھی وزیر اعلیٰ بن جائیں گے یا بڑے قد کاٹ کے لیڈر بن جائیں گے. میرے خیال میں یہ سیاسی جماعتوں کا بڑا المیہ ہے. اور دوسری بات یہ ملک احمد خان صاحب جو ہیں قصور میں جیسے کہ ہمارے سارے سیاستدان چاہتے ہیں بھائی قصور کے جو افسران ہیں وہ ان کی مرضی کے ہوں. اب مریم نواز شریف صاحب چاہتی ہے نہیں افسران تو ہماری مرضی کے ہوں گے. میں نے IG صاحب کو کہہ دیا ہے سارے پولیس افسران جو ہیں وہ میرٹ پہ لگائے جائیں گے. کسی کی ہمارے MPs MNAs کی منسٹرز کی اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی جو اس میں انوالومنٹ نہیں ہوگی. یہ کلیش چل رہا ہے پنجاب کے اندر. MPA جو ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ جہاں ہماری سنی نہیں جاتی. IG صاحب جو ہیں وہ چیف سیکرٹری صاحب اپنی مرضی کے افسر لگا دیتے ہیں.
تو یہ ایک ہماری ایک المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا. ملک صاحب یہ بات کہاں تک ٹھیک ہے کہ 2 سالوں میں جو ہم نے دیکھا ہے مریم نواز صاحبہ کہ ہم بھی کریٹکس رہے ہیں بہت ساری چیزوں پہ ہم سارے تنقید کرتے رہتے ہیں، لیکن 2-4 چیزیں جو ہم نے دیکھی ہیں وہاں پہ چینجز آئی ہیں بڑی، جس پہ شاید ایم پیز وغیرہ خوش نہیں ہوں گے. ایک تو انہوں نے ٹینڈرنگ پروسیس تھا، انہوں نے ای ٹینڈرنگ کر دی تھی کہ جناب کہ اب کوئی وہاں پہ کوئی فزیکل کرنے کی ضرورت نہیں، جس نے اپلائی کرنا ہے ای ٹینڈرنگ ہوگی، جس سے وہ کہتے ہیں 120-30 ارب روپے بچے جو کمیشن میں کھائے جاتے تھے، اس پہ بھی سنا ہے بہت سارے، سب تو نہیں ہوں گے مطلب بہت سارے ایم پیز جو ہیں وہ بھی اس پہ خوش نہیں ہیں. پھر یہ ٹرانسفر پوسٹنگ کی جو آپ نے بات کری کہ ان کے ضلعوں میں پہلے ڈی پی او، ڈی سی، یہ تھانہ کچہری، ایس ایچ او وہ بھی نہیں لگ رہے، اس طرح کی چیزیں. پھر یہ اس کے استادوں کی وہ ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی تھی، اپنے جو مخالفین ہوتے تھے وہ تو خیر عثمان بزدار صاحب کے دور میں یہ ہوا تھا کہ وہ ایک سسٹم بنا گئے تھے، پی ٹی اے کی حکومت کو داد دینی چاہیے کہ وہ، لیکن ان چیزوں پہ تو خوش نہیں ہوں گے کہ پھر ہم کس چیز کے یہاں ایم پی اے بنے ہیں، نہ ہمیں فنڈ مل رہے ہیں، نہ ہمیں مطلب ای ٹینڈرنگ میں ہمارا کوئی حصہ ہے، نہ ہماری ٹرانسفر پوسٹنگ میں ہے، نہ ڈی سی ہمارا ہے. تو لگتا ہے کسی سٹیج پہ اس بات کا ملک احمد خان کو یہ احساس ہے کہ ہاؤس کے اندر ایک مطلب وہ کیا کہتے ہیں ماحول بن رہا ہے، غصہ کاوڑ کٹھی ہو رہی ہے، اس کو وہ استعمال کر سکتے ہیں، منظور بھٹو صاحب کی طرح ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں اس کو کسی دن، اس پورے ہاؤس کا جو غصہ ہے مریم صاحبہ کی پالیسیز پہ، ان فیصلوں پہ. نہیں مجھے نہیں لگتا کلاسا صاحب کہ ملک احمد خان صاحب کوئی گروپ بنا لیں گے یا بنانا چاہتے ہوں گے، نہ پاسبل ہوگا. یار دوست بنوا دیتے ہوتے ہیں سر، ادھر ادھر والے آپ نے کی بالکل درست کی، یار دوست چک دیتے ہوتے ہیں کام. میرا مجھے لگتا نہیں ہے ویسے کہ جناب ملک احمد خان صاحب اس قسم کی سیاست کریں گے، کیونکہ ملک احمد خان صاحب ایک پازیٹیو سیاست کرتے ہیں، اختلافات ہوتے رہتے ہیں پارٹیوں کے اندر، لیکن وہ جارحانہ قسم کی سیاست کرنے والے وہ نہیں ہیں، نہ ہی وہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑنے کے کبھی قائل رہے ہیں. میں آپ سے عرض کروں، جب ایک زمانے میں میاں نواز شریف صاحب بھی لڑا کرتے تھے تو ان کا جو ہے ووٹ میاں شہباز شریف صاحب کی طرف ہوا کرتا تھا کہ ڈائلاگ، بات چیت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر چلنا چاہیے. اس لیے وہ کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے وہ تحریک چلانے والے لوگوں میں سے شامل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات آپ نے درست کی ہے کہ سیاستدان تنگ بھی ہیں، ایم پی ایس تنگ ہیں. کئی لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو ہے کوئی مرضی کے مطابق چیزیں آگے نہیں بڑھ رہی ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے بھی جو ہے یہ ہے کہ افسران کی تعیناتی جو ہے وہ کوشش. لیکن ملک صاحب عوام تو ذرا ریلیکس ہوں گے کہ تھانہ کچہری اگر ایم پی ایم این اے کے ہاتھ چڑھ جائے تو پھر آپ کو تو پتہ ہے، میں بھی دیہاتی ہوں، آپ بھی دیہاتی ہے، وہ تو جن حرام ہو جاتے ہیں مخالفین کا. تو اگر یہ پالیسی رکھی ہوئی ہے کہ جناب کہ ای ٹینڈرنگ میں 120-30 روپیہ بچ جائے گا، جناب کہ ان کے کمیشن مارے جائیں گے، ان کو نہیں ہونا چاہیے، یا پھر یہاں تھانہ کچہری جو ہے وہ ان کی مرضی کا نہ ہو، تو یہ تو اچھے سٹیپس ہیں. عوام تو خوش ہوگی، یہ تنگ ہوں گے، مطلب سیاستدان ایم پی اے تنگ ہو سکتا ہے، میں نے لوگ تو خوش ہوں گے اس سے. دیکھیں میں آپ سے شروع میں جب یہ انکروچمنٹ کے خلاف مریم نواز شریف صاحبہ نے مہم شروع کی تو اپنے اراکین اسمبلی بڑے تنگ تھے، وہ ناراض تھے اس بات سے کہ جناب یہ آپ اتنی بڑی کمپین کریں گی، لوگوں کے گھر گریں گے، دکانیں گریں گی، لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے. اور پھر تاجران جو مسلم لیگ نواز کے ہمیشہ سے سپورٹر رہے ہیں وہ بڑے خلاف ہو گئے کہ یہ کیا طریقہ ہے جناب کہ آپ راتوں رات آئیں، ایک افسر آئے ہماری جو ہے وہ آگے ہم نے انکروچمنٹ آگے کی ہے وہ گرا دے. لیکن رفتہ رفتہ کیا ہوا، پبلک کی طرف سے یہ سپورٹ مل گئی وزیر اعلیٰ صاحبہ کو کہ جناب بالکل اچھا فیصلہ ہے. فیصلہ آباد کا گھنٹہ گھر کا جو بازار ہے اس میں سے کوئی عورت گزر نہیں پاتی تھی، اب آرام سے وہاں سے آپ گزر جاتے ہیں. بڑے بڑے بازار ہر جگہ ایسے راستے بن گئے، پورے پنجاب میں ہوا ہے. میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جب اتنے لوگوں نے اپریشیٹ کیا تو پھر تھوڑے سے اراکین اسمبلی تو ٹھنڈے ہو گئے کہ یار چلیں اب ٹھیک ہے، پبلک کا اتنا دباؤ نہیں ہے. تاجر بھی آہستہ آہستہ ان چیزوں کو ہضم کرنا شروع ہو گئے. یقینی بات ہے کہیں نہ کہیں دیکھیں آپ کوتاہی بھی ہوتی ہے، کہیں زیادتی بھی ہو جاتی ہے بعض جگہوں پہ، لیکن مجموعی طور پہ انکروچمنٹ کے خلاف مہم میں سمجھتا ہوں شہباز شریف نہ چلا سکے، عثمان بزدار نہ چلا سکے. اس سے پہلے یعنی شہباز شریف صاحب بڑے پاپولر وزیر اعلیٰ تھے اور بڑے طاقتور وزیر اعلیٰ تھے، لیکن اس کے باوجود انکروچمنٹ ختم نہیں کروا سکے. تاجروں کے ہاتھوں وہ بلیک میل ہو جاتے تھے. لیکن مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ جب ڈیسیژن لیا انہوں نے کسی کی نہیں سنی. پھر میں سمجھتا ہوں اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے میں یہ سارے کام لاسٹ کوسچن اگر بریفلی جواب دے سکیں، ملک احمد علی خان صاحب، یہ احمد خان صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے یہ درمیان جو کولڈ وار چل رہی ہے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا سر؟ آپ کیا فورسی کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں جلد ختم ہو جائے گی، کچھ زیادہ اس میں کوئی آگے معاملات نہیں بڑھیں گے. ملک احمد خان صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ کے مابین لڑائی چل نہیں سکتی. پنجاب میں اس وقت جو ہے وہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ ہیں، مرکز میں جو ہے وہ شہباز شریف صاحب ہیں، پھر شہباز شریف صاحب کے بھی ملک احمد خان صاحب کے ساتھ بڑے کلوز مراسم ہیں.
آپ کو پتا ہے لیکن سر جی یہ مراسم کی بات کریں تو سر جی سنیں سر I'm sorry to say that ملک صاحب sorry to interrupt you. یہ مراسم تو بھی چودھری نثار علی خان صاحب کے بھی بہت تھے, جاوید ہاشمی صاحب کے بہت تھے, شاہد خاقان عباسی صاحب کے بھی تھے, پھر اس کے بعد مفتاح اسماعیل صاحب کے بھی تھے, مہتاب عباسی صاحب کے بھی تھے, لمبی لسٹ ہے یہ تو سر, سب کے ہی مطلب ان کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے تھے. اس میں میں ایک عرض کروں آپ سے, ایک تھوڑی سی باریک لائن آپ میں عرض کرتا ہوں. ان مراسم کے دوران جو ہے وہ ایک تیسرا, بلکہ محمد زبیر صاحب سے بڑے تھے, وہ سابق گورنر صاحب جو تھے وہ تو مریم صاحبہ کے ترجمان بھی تھے, ان کے بھی بڑے تھے, وہ تو جا کے جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض سے بھی ملے تھے. وہ دیکھیں وہ جو ہے آن گوئنگ جو اسٹیبلشمنٹ تھی ان کے ساتھ تھے, موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ملک احمد خان صاحب بھی ہیں. اور میرا نہیں خیال ہے, میں آپ سے ڈفر کرتا ہوں تھوڑا سا. ملک صاحب پچھلی کے ساتھ یقیناً تھے, باجوہ صاحب کے ساتھ تھے, ان کے ایکسٹینشن کرانے کی بھی وہ خبریں آئی تھیں, لیکن موجودہ آئی ڈونٹ تھنک سو. بہرحال آپ کے پاس ہوگی خبر اگر آپ بتا رہے ہیں تو سو. ہاں مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ جو ہے وہ ملک صاحب کو دور جانے نہیں دیا جائے گا, شاید معاملات سیٹل ہو جائیں. بہت شکریہ یہ ہلکی پھلکی موسیقی چلے گی. شکریہ ملک صاحب. پروگرام میں یہاں وقت ہوا جاتا ہے ایک شارٹ بریک کا, بریک کے بعد آتے ہیں اور مزید بات کریں گے. سینیٹر بلال مندوخیل نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے. تھینک یو سر آپ کے وقت کے لیے. سر آج کمیٹی میں بھی, اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی ڈسکس ہوا ہے, اور کچھ ٹائم پہلے پی آئی اے کے جو کیبن کریو ہے اس کے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا آپ کے ساتھ, تو وہ کیا تھا اس معاملے پہ بتائیے گا. شکریہ. آج سے تقریباً 4-5 مہینے پہلے فیبرری کے مہینے میں کوئٹہ سے اسلام آباد ٹریول کر رہا تھا. تو چونکہ ٹریول کے دوران فلائٹ کا کرو نے سب تمام چیزیں دیکھنے کے بعد ہم اپنے سیٹوں پر بیٹھے, اور اس کے بعد رن وے پر جب جہاز آیا تو پیچھے سے ایک لڑکا آیا اور وہ ہماری ساتھ والے رو میں بیٹھ گیا. چونکہ میں نے لیگ اسپیس والی جگہ لی تھی, ایکسٹرا پیمنٹ کر کے ہم لیتے ہیں, لوگوں کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ہم پیمنٹ ایکسٹرا کر کے اپنی لیگ اسپیس کے لیے جگہ لیتے ہیں. تو وہ چونکہ جو جگہ خالی تھی ساتھ والے رو میں, لڑکا اٹھ کر آ کر بیٹھ گیا, تو اس پر کرو کا ان کے ساتھ تھوڑا سا معاملہ بگڑ گیا. اس معاملے میں انہوں نے ہم سے بھی پوچھنا شروع کیا کہ آپ کے بورڈنگ کارڈ کا ہے. تو میرے ساتھ میرا بھائی بیٹھا ہوا تھا, کزن تھا میرا, تو اس کے ساتھ تھوڑی سی ان کی تلخ کلامی ہوئی خاتون کی جو کرو ممبر تھی یا ہیڈ تھی. تو میں نے اپنے بھائی کو صرف اتنے اشارے میں کہا کہ بھائی بورڈنگ کارڈ دکھا دو, چھوڑ دو یہ معاملہ. تو اس کو یہ بات پتہ نہیں کیوں ایسی لگی کہ یہ مجھ سے بات کر رہا ہے. تو وہ خاتون نے تھوڑی بدتمیزی کی. میں نے ان کو کہا بھائی آپ اپنا کام کریں, مجھ سے زیادہ وہ نہیں. میں نے اپنے بھائی سے بات کی ہے. تو یہ بات بگڑی اور وہاں تک پہنچی کہ باقاعدہ انہوں نے فلائٹ جو کیپٹن تھا اس کو جا کے اطلاع دی, اور مجھے باقاعدہ آ کر انہوں نے دھمکی امیز لہجے میں کہا کہ جیسے ہم لینڈنگ کریں گے تو اس وقت تک کوئی پیسنجر نیچے نہیں اترے گا جب تک ہم آپ کو دیکھ نہ لیں یا آپ کے ساتھ معاملہ فائنل نہ کریں. پھر میں نے اس کو کہا بھائی آپ جائیں, آپ اپنا کام کریں, اب میں خود کیپٹن سے بات کروں گا, آپ جائیں. جب جیسی فلائٹ نے لینڈ کیا اسلام آباد ایئرپورٹ پر, تو انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا کہ کوئی مسافر اپنی جگہ سے اٹھے گا نہیں جب تک ہم اگلی اعلان کے تک آپ نے کسی نے اٹھنا نہیں. اتنے میں سے 2-3 بندے اٹھ کے چلے گئے. میں آیا, جب میں نے پردہ اٹھایا, آپ فلائٹ میں سب لوگ دیکھتے ہیں کہ پردہ ہوتا ہے, پردے کے بعد جب میں نے دیکھا تو دروازے پہ باقاعدہ ASF کھڑی ہے اور تمام چیزیں. اس کے بعد جا کر میں نے اپنا تعارف کرایا کہ میں سینیٹر ہوں. تو معاملہ پھر اس کے بعد ٹوسٹ ہوا اور معاملہ کہیں اور چلا. میں نے وہاں ایئرپورٹ پہ ہی معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی, معافی تلافی کی بات کی. میں کوئی آدھا گھنٹہ وہاں کھڑا رہا اس خاتون کے انتظار میں, اس فلائٹ کیپٹن کے انتظار میں کہ وہ آئیں معاملے کو رفع دفع کریں, لیکن مجالے کہ انہوں نے کچھ بھی اس پر رسپانس دیا ہو. تو وہ معاملہ پھر ہمارے جو اسٹینڈنگ کمیٹی کے کمیٹی ہماری پریویلیج کمیٹی, اس میں نے موو کیا, اور اس کے 2-3 وہ ہوئے ہیں میٹنگز. آج کی میٹنگ میں اچھا سر, میں ذرا بلال صاحب اسی پہ میں آ رہا ہوں. جو آج کی میٹنگ اسٹینڈنگ کمیٹی آن پریویلیجز کی تھی, جس میں آپ کا ایجنڈا بھی شامل تھا. 6 مئی کا واقعہ ہے جو آپ نے پھر کمیٹی کو رپورٹ کیا, بتایا وہاں پہ چیئرمین صاحب کو. انہوں نے جی 6 فیبروری سوری. تو اس پر انہوں نے یہ جو ایک کمیٹی انکوائری کمیٹی فارم کی تھی سر, اس میں یہ جو ہیں آپ کا منسٹری آف ڈیفنس نے میجر جنرل کیسر سلمان صاحب جو ہیں وہ اس کے وہ چیئرمین تھے. پھر اس کے بعد منصف گل صاحب تھے, اور محمد راشد صاحب جو ہیں وہ اس کے ممبر تھے. آج انہوں نے
اچھی خاصی ایک میرا خیال ہے کوئی 15-20 پیجز کی رپورٹ جو ہے آج پیش کی ہے، جو ہم آپ کو سکرین پہ بھی دکھا رہے ہیں سر. اس میں جو میں نے ایک چیز دیکھی ہے وہ انہوں نے آپ کے اس پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ کیا ہے کہ ہاں کیبن کریو جو تھا، جو ایئر ہوسٹس صاحبہ تھیں، کہ انہوں نے کوئی شاید صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کیا، کوئی مس بیہیو کیا، اور آپ کے پوائنٹ آف ویو کو انہوں نے اپہیلڈ کیا. ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو وہ کیا ہے، ان کے خلاف ڈسپلن ایکشن بھی لیا ہے، وارننگ بھی دی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں کی ہیں. پھر انہوں نے آج کی کمیٹی کے اجلاس میں آپ سے انہوں نے معافی بھی مانگی، کیپٹن صاحب کو بتایا گیا ہے، اور انہوں نے ایئر ہوسٹس صاحبہ نے. یوزلی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کمیٹی میٹنگ میں جب اس طرح کے افسران آتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں تو جو آپ جیسے ہمارے دوست سینیٹرز ہیں، پارلیمنٹیرینز، وہ ان کو معاف کر دیتے ہوتے. کیا وجہ بنی ہے کہ آپ نے اس معافی کے باوجود، ریٹن معافی کے باوجود، آپ نے ان کو معاف کرنے سے انکار کیا آج؟ دیکھیں کلاسرا صاحب، عزت نفس کچھ چیز ہوتی ہے اس دنیا میں شاید، میں یہ سمجھتا ہوں. جس دن یہ واقعہ ہوا اس دن میں بذات خود آدھا گھنٹہ وہاں، کم سے کم آدھا گھنٹہ وہاں کھڑا رہا ان کے انتظار میں کہ یہ آئیں. ایئرپورٹ پر ہی لانچ میں تمام پیسنجر چلے گئے، انہوں نے اپنے لگیج اٹھا لیے تھے، چلے گئے تھے. میرے پاس ہینڈ کیری ہے، میں تو ظاہر بات ہینڈ کیری ہو تو سب سے پہلا بندہ ایئرپورٹ سے نکلنے والا ہینڈ کیری والا ہوتا ہے جو نکل جاتا ہے. ایسے ہی ہے. میں ایئرپورٹ پر اٹھ کے انتظار کرتا رہا. وہ آئے بھی تقریبااً مجھ سے کوئی زیادہ زیادہ کوئی 100 فٹ 150 فٹ کے فاصلے پہ وہ دونوں، بلکہ پورا کرو آیا، کھڑے رہے. ایس ایف والے گئے ان کے پاس، ان کو کہا کہ بھائی اس معاملے کو رفع دفع کریں. تو انہوں نے اس وقت اس کو لائٹ لیا، یا شاید ان کے دماغ میں کچھ اور تھا، وہ معافی نہیں مانگنا چاہتے تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے جب ہماری پہلی میٹنگ ہوئی پریویلیج کمیٹی کی، تو انہوں نے اپنے طور پر انکوائری شدہ ایک کاغذ بھیجا پی آئی اے نے اس میٹنگ میں، سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی میں، کہ ہم نے انکوائری کی ہے. تو اس انکوائری میں ہماری طرف سے جو ہمارا کرو ہے وہ کسی بھی طرح سے وہ نہیں ہے، ملوث نہیں ہے، ان کا قصور نہیں ہے، قصور سینیٹر صاحب کا ہے. تو اس پر پھر ہم نے کہا کہ ایک طرفہ کارروائی آپ کیسے کر سکتے ہیں. اس کے بعد دوسری میٹنگ میں باقاعدہ ان کو گراؤنڈ کروایا گیا. اس کے بعد میرے کمیٹی کے چیئرمین وقار مہدی صاحب اور میرے ساتھ جو دیگر سینیٹر صاحبان ساتھی تھے، انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ اس کو دوبارہ انکوائری کروائیں. میں نے کہا تھرڈ پارٹی سے کروا لیں انکوائری، جو بھی ہوگی پھر اس کے تو وہ انکوائری پھر جا کر ڈیفینس کے پاس گئی اور انہوں نے باقاعدہ اس کی انکوائری کی. اس انکوائری کے نتیجے میں انہوں نے یہ فائنڈنگز دی. جو آج ان فائنڈنگز کو، وہ فائنڈنگز کہتے ہیں، میں اس کو چارج شیٹ کہتا ہوں. یہ ان کے خلاف سیدھی یہ چارج شیٹ ہے. اگر وہ اس کو سمجھیں، پی آئی اے والے اگر اس کو سمجھیں، تو آپ اگر 5 مہینے بعد آ کر مجھ سے معافی مانگتے ہیں، تو میں نے تو آج کمیٹی میں بیٹھ کے کہا، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ آج بھی آپ مجھ سے معافی نہیں مانگ رہی. ان کاغذات سے جو کاغذ آپ کے سامنے آج آئے ہیں، جس چیز پر ہو سکتا ہے کہ آپ کی نوکری چلی جائے اور آپ کی نوکری جائے گی، اور اس پر آپ جو ہے آج معافی مانگ رہے ہیں تو اس کاغذ سے مانگ رہے ہیں. آج بھی آپ مجھ سے معافی نہیں مانگ رہی، ورنہ 5 مہینے میں تو کسی دن آپ بیک ڈور چینلز استعمال کر کے کچھ کر کے صاحب آپ وہ کہتے ہیں لیٹس بی ڈیولز ایڈوکیٹ. چلیں 5 مہینے بعد آپ کی کنسسٹنٹ ایفرٹس کے بعد انکوائری رپورٹ جو بنائی ہے انہوں نے، وہ 3 رکنی میجر جنرل یہ قیصر سلمان صاحب نے اور باقیوں نے، آپ کے پوائنٹ آف ویو کو آپ ہیلڈ کیا ہے. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جب معافی مانگ لی جائے، چاہے وٹ ایور دا ریزنز، تو آپ کو بھی ایکسیپٹ کر لینی چاہیے تھی؟ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہیز بین اپ ہیلڈ، یو ہیو بین ونڈیکیٹڈ، اور آخری وہ جو آپ کا سٹانس ہے اسی کو ہی بنایا گیا ہے. اسٹل یو تھنک کہ نہیں، کہ پروسیڈنگ ہونی چاہیے؟ کلاسرا صاحب دیکھیں، میں ایک سینیٹر ہوں، پاکستان کا ایک ایوان بالا کا نمائندہ ہوں. اللہ تعالیٰ نے ایک رسپیکٹ دی ہوئی ہے اس ایوان بالا کو، میں اس کو ڈیزرو کرتا ہوں کہ وہ حاصل کروں. لیکن اس جہاز میں میرے ساتھ اور بھی پیسنجر تھے، یا اس کے علاوہ جو 22 24 25 کروڑ پاکستانی ہیں، وہ وقتاً فوقتاً ان میں سے بہت سارے لوگ ان پی آئی اے کے فلائٹس میں ٹریول کرتے ہیں، کہیں سے کہیں، ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل. تو کیا ان کا رویہ باقی لوگوں کے ساتھ بھی اسی طرح ہوگا؟ ان کے ساتھ بھی میں تو چلیں ایک پریویلیج موشن موو کر سکا ہوں، میں نے پریویلیج موشن موو کیا، میں نے پریویلیج کے تحت ان کو سامنے بٹھایا. آج وہ معافی مانگے، جب وہ آ جائیں گے تو اس پہ انشاءاللہ سوچیں گے. بہت شکریہ بلال مندوفیل صاحب. مزید بات کرتے ہیں لیکن پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اس کے ساتھ ہی میں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.